بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے دوستو، آج آپ کے ساتھ محبت کا جو خاص وظیفہ شیئر کروں گا، اس کو آپ نے رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے جو عمل، جو وظائف کیے جاتے ہیں، وہ ضرور اثر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے رابطہ نہیں کر رہا، آپ کے نمبر کو بلاک کر دیا ہے، آپ کو ان بلاک نہیں کر رہا، آپ سے بات نہیں کر رہا، تو آپ اس وظیفے کی برکت سے اس شخص کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں، اور ایسا ویسا وش میں نہیں، بلکہ آپ اس شخص کو ایسا اپنے قابو میں کر سکتے ہیں کہ جب چاہیں، جیسا چاہیں، اس سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ صرف جائز بات منوانے کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ اگر آپ کسی خاص ناجائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس وظیفے کو یا کسی بھی وظیفے یا عمل کو پڑھیں، تو آپ کو اس کا نقصان ہونے کے 99% چانس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کسی بھی وظیفے یا عمل کو کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ کیا جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ کا مقصد صحیح ہے، نیک ہے، درست ہے، پھر ہی اس وظیفے کو کیا کریں۔ باقی وظیفہ بتانے کے بعد یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو کسی وظائف یا عمل کا فائدہ نہیں ہوتا اور کیوں نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو آپ کسی شخص کی محبت کو پانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی کو کال کرنے پر مجبور کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے رات کے وقت سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، باوضو ہو جانا ہے اور صرف 33 مرتبہ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، حرج نہیں۔ لیکن اگر بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے پڑھتے ہیں یا لیٹ کر پڑھتے ہیں تو جلد اثر ہوگا اور زیادہ اثر ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا اللہ یا ناصر پڑھنا ہے۔ یا ناصر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کو اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ ملا کر دونوں ناموں کا ایک خاص مجموعہ بنا کر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ جس سے میں محبت کرتا ہوں یا محبت کرتی ہوں، اس کے دل میں میرے لیے جائز محبت پیدا کر دے، نیک محبت پیدا کر دے، ہمیں نکاح کے رشتے میں جوڑ دے۔ اگر بیوی پڑھ رہی ہے تو وہ یہ دعا کرے، اے اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے بے انتہا محبت شفقت پیدا کر دے، اس کے دل میں میرے لیے رحم اور عزت پیدا کر دے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی الفاظ دہرانے کے بعد پھر آخر پر بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ بڑا ہی آسان چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، 33 مرتبہ آپ زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ میں ضرور پڑھ لیں گے بما درود ابراہیم۔ پیارے دوستو، اب وہ لوگ جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ اپنے اوپر ذرا غور کریں، کیا وہ عاجزی سے، کیا وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے وظیفے کو پڑھ رہے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محض اس لیے وظیفہ کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں کہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، آزما کر دیکھ لیتے ہیں، چلو اگر فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا، ان کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا یقین کامل نہیں۔ یقین کریں، یقین ہی کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ جب انسان
کسی بھی کام کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اچھے اور سچے یقین سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقصد میں اس کام میں کامیابی ضرور عطا فرما دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ آپ حلال رزق کھا رہے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ حرام کا لقمہ کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پریشان مشکلات میں رہتا ہے۔ آپ یہ بھی غور کریں کہ کیا آپ حلال کا رزق کھا رہے ہیں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مقصد ہرگز بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، بس میں چند باتیں آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وظائف کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، غور کریں کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں آپ گالی گلوچ تو نہیں کر رہے، کہیں آپ کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، کہیں آپ کسی کا حق تو نہیں کھا رہے۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ وظائف عملیات کیا کریں، اللہ بھی راضی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی، کیونکہ ہمارا وظائف عملیات کرنے کا مقصد اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تسبیحات کرتا جا رہا ہے، یاد رکھیں تسبیحات نماز کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، تو یقین کریں وہ حج عمرے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے وظائف و عملیات کا مقصد صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ جب آپ ایک طرف وظائف کر رہے ہوں گے، دوسری طرف گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، تو میرے اللہ کی مدد آپ کے لیے نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد کو پانے کے لیے اللہ والا بننا پڑتا ہے، اللہ سے گر گرا کر مانگنا پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے اندر ذرا غور کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں اور وظائف و عملیات پڑھیں۔ میرا اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کا محبوب بھی مان جائے گا، اور انشاءاللہ آپ دنیا و آخرت میں سب کچھ پا لیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کم از کم 11 دن ضرور پڑھیے گا۔ پہلے ہی دن یہ وظیفہ اپنا اثر دکھا دے گا، لیکن اگر آپ 11 دن اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اس کا اثر مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا۔ میں آپ سے ایک بار پھر معذرت کر رہا ہوں پیارے دوستو، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ کی قسم میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، میرا مقصد صرف تلقین کرنا تھا کہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اللہ کے واسطے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔